السلام علیکم دل کی وادیوں کے تمام ممبرز کو ہماری طرف سے امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس طرح کے وومن ڈے ہے تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور آپ بھی کمنٹ کریں جب تو ہمارے ساتھ ان باتوں میں ہمیں بتائیے گا کہ کون سی بات اس میں سے آپ لوگوں کو اچھی لگی اور ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم دل کی وادیوں کے تمام ممبرز کو، امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ جیسا کہ آج ویمن ڈے ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنا تھیں، لیکن ویڈیو زیادہ طویل نہیں کریں گے، اس لیے چند چیدہ باتیں جو ہیں وہ ہم آپ سے کریں گے، اور دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے جو کہ ہم جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور ناکام کوشش کریں گے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی۔ اور سب سے پہلے ہم آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں سے دو چیزیں پسند ہیں، ایک نماز اور دوسری عورت۔ اب اس کے آگے تو کوئی چیز باقی ہی نہیں رہتی کہ ہم کوئی بات کر سکیں یا عورت کے مقام کو سمجھ سکیں۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عربوں کی تاریخ میں جو کچھ پہلے عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا اور عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا، اس کو ہم بہت زیادہ نہیں دہرائیں گے، لیکن پھر بھی حوالہ ضرور دیں گے آپ لوگوں کو ان چیزوں کا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے کے آئے دنیا میں، تو جب حجۃ الوداع میں آخری خطبے میں جو باتیں ہوئیں لیڈیز کے حوالے سے، وہ ان کو بھی ہم دہرائیں گے نہیں، لیکن حوالہ ضرور دیں گے آپ لوگوں کو۔ بالکل۔ اور اب آج کل کی عورت کی جہاں تک بات کریں تو بلکہ آج کل کی کیا کہ صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے کہ پہلے جب چھوٹی سی بچی ہوتی ہے تو اس وقت باپ کا سایہ ہوتا ہے سر پہ، تو اس وقت وہ جو بھی تربیت ہوتی ہے شروع پہ وہ ماں اور باپ دونوں مل کے ایک عورت کی تربیت، اس وقت بھی مرد کا ہاتھ ساتھ ہوتا ہے، صرف ماں کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ والدین بچی کی تربیت کرتے ہیں، اس وقت کہا جاتا تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتی، کاش کہ یہ کہا جاتا کہ تم سب کر سکتی ہو۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ابھی بھی اس چیز کو کہتے ہیں لیڈیز سے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جہاں تک بھی پڑھے لکھے ہوں۔ بہت سی ایسی ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی ادھر موجود ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں کے پاس بھی اس طرح کی ایگزامپلز ہوں گی کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی عورتوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی کم تک سمجھتے ہوں گے۔ بلکہ ابھی بھی پڑھے لکھے لوگ بھی میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ عورت کو ابھی بھی پیر کی جوتی ہی سمجھتے ہیں، جو کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان کی اس چیز کو جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کہہ کرتے۔ تعلیم، تربیت سب اپنی بالائے طاق رکھ کے تو یہ پرانے گھسے پیٹی چیزوں پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، تھوڑی بات کریں گے، مختصر بات کریں گے عورت کی تعلیم کے بارے میں۔ اگر بات کی جائے تو اگر عورت تعلیم یافتہ نہیں نہ ہوگی تو پوری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی اور بہت سے اور مسئلے جنم لیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو ہے ہمارا سٹیپ وہ یہ ہے کہ عورت کے جو ہے وہ بہت سے روپ ہیں، جس طرح ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ تو بیٹی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو باپ کی سرپرستی میں ہوتی ہے، والدین کی عزت ہوتی ہے اور اپنے بھائیوں کی عزت ہوتی ہے۔ جب بڑی ہو کے بیاہی جاتی ہے تو اپنے خاوند، اپنے شوہر کی عزت ہوتی ہے، اور جس کا وہ پاس رکھتی ہے۔ جب اولاد ہو جائے تو اپنے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے، اپنے بیٹوں کی ماں بن جاتی ہے۔ اور اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ افضل رشتے ہیں اور کس قدر یہ افضل مقام ہے جو عورت کا ہے۔ باپ بیٹی کو، اکثر بیٹیاں، مشرقی بیٹیوں کی میں بات کروں گی، باپ بیٹیوں کو جہاں چاہے بیاہ دیتے ہیں، خوشی خوشی وہاں چلی جاتی ہیں،
پھر اپنے باپ کی عزت رکھتے ہوئے وہ اپنے خامد سے چاہے وہ کیسا بھی ہے، کوئی بھی ہے، تو وفا کرتی ہے، وفا نبھاتی ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پر غور کریں کہ عورت کی مٹی میں وفا اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر شامل کی ہوئی ہے، اور عورت کو اگر عورت محبت کرتی ہے، چاہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کرتی ہے، یہاں پر ہسبینڈ کی ہی بات کریں گے، یا ویسے بھی لوگ محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس کی بھی یہاں پر بات کریں گے، اور تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ عورت میں اگر عورت کسی سے محبت کرتی ہے نا، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، اس طرح کا، بہن بھائیوں کی محبت کی بات نہیں کر رہے یہاں پہ، تو گنجائش نہیں ہوتی ایک سے کر کے۔ عورت محبت کر لے تو گنجائش نہیں رہتی، اسی کی آس پہ زندگی کئی عورتیں گزار دیتی ہیں، جو کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا اور اپنے گھر میں خوش رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ اس مرد کے لیے گنجائش تھی، لیکن وہ جو اس کے راستہ دیکھتی رہی، اس کی آس پہ بیٹھی رہی، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اور اگر کہیں کبھی شادی ہو بھی جائے تو وہ عورت جو ہے وہ زندگی میں اس مرد کو نہیں بھولتی جس سے وہ ایک بار محبت کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بنایا ہی اس مٹی سے کہ وہ نہیں بھولتی کسی کو بھی، چاہے وہ اس کا ہسبینڈ ہی ہو، اس کی زندگی میں آنے والا ایک مرد، یا کوئی اور ہو، گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بھائی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، اور پھر آخر میں آ جاتا ہے چاہے وہ بیٹا ہی ہے۔ لیکن گھر میں کوئی چپکلش ہو جائے، ماں باپ کے گھر میں ہو جائے، اپنے خاوند کے گھر میں ہو جائے، اپنے بیٹے بیٹیوں میں ہو جائے، ہمیشہ عورت جھکتی ہے اور ہمیشہ عورت مصلحت کرتی ہے۔ ہمیشہ ہی عورت کو جھکتے دیکھا، حالانکہ یہ پسلی کی پیدائش ہے، لیکن پھر بھی یہ جھکتی ہے، ہمیشہ جھک جاتی ہے۔ ہم تمام لوگوں کو یہی پیغام دیں گے، اپنے جو ہے سبسکرائبرز کو، یا جو ہمیں لوگ دیکھیں ان کو، جو ہمیں سنیں ان کو، کہ عورت کو انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں۔ ان سے یہ نہ کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتی، حدود جو اسلام نے مقرر کر دی ہیں ان کے اندر رہ کر جو کر سکتی ہیں انہیں کرنے دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، نہ کہ ان کا حوصلہ توڑیں، کیونکہ جیسے کہتے ہیں، بڑی پرانی کہاوت ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ تو ایسا کیوں نہ کہیں کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایسا ہے بھی بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت یہ ہے کہ اتنی سیدھی کھیر بھی نہیں ہے، عورت ہے ٹیڑھی کھیر ہی۔ ہم اتنے بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، لیکن اتنا ہے کہ ہمارا اس جنس سے تعلق ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اتنی سیدھی کھیر نہیں ہے، یہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ تو ہاں، محبت سے اگر اس کو کوئی منائیں گے بات تو وہ مانی جائے گی، لیکن اگر تھوڑی سی سختی کریں گے نا تو وہ بھی سختی پر اتر آئے گی۔ محبت سے مانیں گے تو جہاں تک چاہیں گے جھکا لیں گے، اور اگر حقارت سے بات کریں گے تو عورت بھی کافی انا پرست ہوتی ہے، جو کہ ٹوٹ جائے گی لیکن جھکے گی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک اور یہاں پر چھوٹا سا میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ حکومت سے اگر آپ کسی کو جیتنا چاہیں نا تو آپ نہیں جیت سکیں۔ اگر کسی کو جیتنا ہے تو محبت سے جیتیں۔ یہ آل جو ہے مرد لوگ، آل جو ہے مرد صاحبان، ان کو کہیں گے کہ حکومت بھی جو ہے نا وہ اس طرح حقارت اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتی۔ اور ہم تھوڑا موضوع سے دور چلے گئے، عورت اور محبت کے درمیان میں پھنس گئے، تو یہ ہے کہ انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں۔ عورت نازک دل، نازک جذبات، نازک احساسات سے بنی ہوئی ہے،
یہ ایک شیشے کی مورت سی ہے، اس پر چوٹ کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا صبر، اتنا تحمل، اتنا حوصلہ دیا ہوا ہے کہ بیچاری ٹوٹ کے جڑتی ہے لیکن پھر اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم آپ لوگوں سے یہی بات کریں گے، کیونکہ یہاں پر لفظ ختم ہو جائیں گے ہمارے، لیکن یہ عورت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ہیں آج کل، عورتیں بہت اچھی، بہت ہی اچھی، بہت اعلیٰ ظرف، بہت اعلیٰ درجات پر فائز ہیں، اور ہر تصویر کے دو رخ ہیں، اور اگر کوئی عورت تھوڑی سی لائن سے ہٹتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل، اگر کوئی عورت اچھی ہے تو یہ لوگ کہیں گے مرد صاحبان کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، اور ماں تک تو ہم نہیں جا سکتے، ماں کا رتبہ ہی بلند ہے، ماں چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر ذرا سی عورت لائن سے ہٹ گئی، ہٹ کیا گئی، اس کی مجبوریاں کوئی ایسی ہو سکتی ہیں۔ عورت خود بری نہیں بنتی، اسے برا معاشرہ بناتا ہے۔ آپ عورت کو سزا نہ دیں بلکہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور میسج دیں گے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نفرت نہ کریں۔ بالکل، زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو محبتوں سے گزاریں، نفرت نہ کریں، سب سے محبت کریں اور مل جل کر رہیں۔ یہی ہمارا آج کا میسج ہے تمام دل کی وادیوں والوں کو۔ اور اگر ہمارے لفظوں میں کوئی سختی ہو، کسی کو گراں گزرے ہوں تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ جو سچ تھا ابھی بولا ہی نہیں، کچھ ملی جلی باتیں، کچھ درمیانی رستہ اختیار کیا اور تھوڑی سی آپ سے بات کی، سو اپنی عورت کو وہ کسی بھی روپ میں ہیں، خدا را ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں نہیں، ان کا حوصلہ بنے، ان کا مان بنے، ان کا مان بڑھائیں، چاہے ماں ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے اور چاہے بہن ہے۔ تو اسی میسج کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے پھر ملاقات کریں گے کبھی کسی اور ٹاپک پر، کسی اور پوئٹری میں، کسی اور فن کے ساتھ، کسی اور سٹوری میں، یا پھر کوئی اور وظیفہ لے کر، یا کوئی ہیلتھ ٹپ لے کر۔ تو اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر کسی کو ہماری بات بری لگ گئی ہو کیونکہ بہت زیادہ علم نہیں رکھتے، تو اس کے لیے جو ہے وہ دل صاف کر ہی رکھیے گا ہماری طرف سے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔